السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. دس از رومیل ملک. آج ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آپ کے لیے آیا ہوں جو کہ میرے اسٹوڈنٹ دوستوں کے لیے ہے، بھائیوں کے لیے، جو کہ مجھے انہوں نے کافی سپورٹ کیا ہے. آج کی جو ویڈیو ہے وہ اس بارے میں ہے کہ بہت سے جو ہے نا میرے سے اسٹوڈنٹس کوشچنس کر رہے تھے. جب بھی ہم مطلب فی پے کرتے ہیں اسٹوڈنٹ ویزا کی اپنی ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں، تو اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے، اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے. ٹھیک، تو میں آپ کو تھوڑا سا اپنے ایکسپیرینس کے مطابق جو ہے آپ کو شیئر کروں گا کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے فی پے کی جاتی ہے، کتنے طریقے ہیں. میری انفارمیشن کے مطابق جب بھی آپ نے فی پے کرنی ہے تو فرسٹ آف آل ہوتا یہ ہے کہ یا تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے، کیونکہ بیسیکلی جو فی پے ہوتی ہے وہ بینک اکاؤنٹ کے تھرو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو فرسٹ پروسیجر یہ ہے کہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ آپ کا ڈالرز میں ہو، اور ڈالرز میں یہ ہوگا کہ آپ جب اپنا اکاؤنٹ ڈالرز میں مینٹین کر رہے ہوں گے تو اس میں آپ کو ایکسٹرا چارجز پے نہیں ہوتے. کنورژن جو چارجز ہوتے ہیں وہ آپ کو پے نہیں کرنے پڑتے، وہ ڈالرز میں ہی آپ کی جو فی ہے وہ پے ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے آپ کا این ٹی این نمبر، اور این ٹی این نمبر موسٹ آف دا ٹائم اسٹوڈنٹس کے پاس نہیں ہوتا، لیکن اگر ان کے پیرنٹس کا اکاؤنٹ ہے اور وہ ٹیکس فائل ریٹرنز کر رہے ہیں تو وہ بڑی بیسٹ چیز ہے. اس میں اگر کروائیں تو وہ بہت ہی بیسٹ ہے. لیکن سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اگر اکاؤنٹ روپیز میں ہے، ٹھیک ہے، پی کے آر میں ہے، تو اس کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ آپ جب یونیورسٹی آپ کو جب لیٹر دیتی ہے، ایک آپ کو مطلب ان کا بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں ویزا سے پہلے. ٹھیک ہے، تو آپ کو جب ایک ریسپٹ مل جاتی ہے، اس کے اوپر ایک کوڈ ہوتا ہے اسپیسیفک سوئفٹ کوڈ. ٹھیک ہے، وہ سوئفٹ کوڈ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اس پہ ہی آپ کی فی جو ہے یہاں سے سینڈ کی جاتی ہے. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کا اکاؤنٹ ہے، آپ کا بینک اکاؤنٹ فار ایگزامپل کسی بھی بینک میں ہے آپ کا، اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ وہ سوئفٹ کوڈ اور پوری جو ایک ریسپٹ وہ پرووائڈ کریں گے جس میں ان کی بینک کی ڈیٹیلز ہوں گی، وہ آپ نے لینا ہے اور اپنے جہاں پہ آپ کا ایگزسٹنگ اکاؤنٹ ہے جس کے تھرو آپ نے پے کرنا ہے، وہ ان کے پاس جانا ہے. آپ نے بینک کے جو آپریشنز مینیجر ہیں ان کے پاس جانا ہے آپ نے، اور انہیں کہنا جی میں نے اس اکاؤنٹ میں فی پے کرنی ہے، میری یونیورسٹی کی فی ہے. تو وہ آپ سے کیا کریں گے کہ وہ کہیں گے اپنے جو جہاں پہ آپ نے بھیجنی ہے اس کی ڈیٹیلز لائیں. تو اس میں وہ آپ کو جو ریسپٹ دیں گے جس میں سوئفٹ کوڈ ہوتا ہے، وہ سوئفٹ کوڈ لے کے آپ نے ان کو پرووائڈ کرنا ہے. تو وہ ایک آپ سے بیسیکلی ہوتی ہے آئی بی ایف ٹی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ ایک پورا فارم آپ سے فل کرواتے ہیں کہ کتنے یورو ہے یا کتنے پاؤنڈز ہیں اور ٹوٹل اماؤنٹ کتنی ہے. وہ جو یونیورسٹی سے آپ کو ریسپٹ ملی ہوگی اس کے اوپر ساری ڈیٹیل میں ہوگی، مطلب گیون ہوگی. ادھر سے آپ نے ڈیٹیلز پک کرنی ہے اور وہ آپ نے اس فارم پہ لکھ دینی ہے. اور جو ہے نا آپ کا سوئفٹ کوڈ وہاں پہ مینشن ہو جاتا ہے کہ ایک ان کا ایگزسٹنگ بینک کا سوئفٹ کوڈ ہوتا ہے اور ایک جہاں پہ آپ نے پے کرنی ہے ان کا سوئفٹ کوڈ ہوتا ہے. تو وہ آپ وہاں پہ جو ہے وہ مینشن ہوتا ہے، وہ آپ وہاں پہ ڈیٹیلز مطلب فل کر دیتے ہیں اور آپ کا اس طریقے سے جو ہے وہ سارا سائن کر دیتے ہیں. وہ آپ سے سائن کرواتے ہیں. آپ کا ایگزسٹنگ جہاں سے بینک فرام جس بینک سے آپ نے پے کرنا ہے وہ آپ ڈیٹیلز لکھ دیتے ہیں. تو جب یہ سارا پروسیس ہو جاتا ہے کمپلیٹ، وہ اسٹیمپ کر کے سارا آپ کا تقریباً 72 آورز میں آپ کا یہ پروسیس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی اتنا مطلب ڈیفیکلٹ پروسیس نہیں ہے، مطلب ان شارٹ مطلب تھوڑا سا ہی ہے، سمپل سا پروسیس ہے. لیکن آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے صرف آپ کا بینک ہونا چاہیے، ایگزسٹنگ بینک ہونا چاہیے، یا تو وہ پی کے آر میں ہو یا تو وہ ڈالرز میں ہو. تو ڈالرز میں ہوگا تو زیادہ مطلب ایک بینیفیشیل ہے آپ کے لیے. تو بس یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو تھی جو کہ میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ اسٹوڈنٹ کافی پوچھ رہے تھے اس بارے میں. تو باقی میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں مور ویڈیوز کے لیے اس طرح کی. تو باقی اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.